فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ جب آدمی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر ہی اس کو بہت ساری برکتوں کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اس کو زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے. تو اطاعت و فرما برداری اور تقوی والی زندگی گزارنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دنیاوی انعامات ملتے ہیں، ان انعامات میں ایک بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رحمت والی بارشیں ہوتی ہیں، آدمی کو اولاد اور مال کی کثرت بھی ملتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا کہ حضرت دعا کر دیجیے بارش نہیں ہوتی ہے. تو اس بزرگ اور رسول اللہ والے نے کہا کہ استغفار کرو. اسی آدمی نے پھر جب کہا کہ حضرت میرے لیے اولاد کی دعا کر دیں، اس بزرگ نے پھر یہی کہا کہ آپ استغفار کریں. اسی بندے نے کھیتی کی شکایت کی کہ کھیتی باڑی کے اندر میرا نقصان ہو رہا ہے، کھیتی باڑی برابر نہیں ہو رہی ہے. تو اس بزرگ نے پھر کہا کہ استغفار کریں. تو اس بندے کو تعجب ہوا کہ ہر بات کے اندر آپ استغفار کرنے کو کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے. یعنی جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کرنے کی وجہ سے بندے کو فوراً معاف فرما دیتے ہیں. تو اس بزرگ نے کہا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ اپنے رب سے تم استغفار کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، وہ بہت ہی بخشنے والے ہیں. پھر آگے کیا فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم پر وہ بہتی ہوئی بارش برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کرے گا، مال کی بھی کثرت عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اور نہروں کو جاری کر دیں گے. تو معلوم ہوا کہ جب آدمی تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت والی بارشوں کا نزول ہوتا ہے. اولاد بھی اس کو نیک صالح ملتی ہے، کثرت سے ملتی ہے، اور مال کے اندر بھی جو ہے اس کی کثرت ہوتی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ گناہوں بھری زندگی سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کے ذریعے رجوع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندوں کے اندر شامل کر لیں. اور ایک دنیاوی فائدہ اطاعت و بندگی کا یہ ہے، اللہ کی فرما برداری کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ہر قسم کی بلائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رفع دفع فرما دیتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ دفع کرتے ہیں ایمان والوں سے، یعنی تمام قسم کے آفات اور شرور کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دور فرما دیتے ہیں. پھر اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر اور مددگار بن جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کا کارساز ہے، مومنین کا مددگار ہے، اور مومنین کو اپنا دوست بناتے ہیں. مومنین سے کون سے مومنین مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سر منہ نافرمانی نہیں کرتا، ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب اور اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزتیں ملتی ہیں.
قرآن کریم کے بھی اللہ کا اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے رسول کے لیے ہیں اور مومنین کے لیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرتبوں کو بھی بلند کرتا ہے، جیسے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے درجوں کو بلند کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کہ بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح اور نیک کام کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے اس کے بارے میں جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کا بھی خلاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دنیا کے اندر اعلان کرواتے ہیں تو تمام لوگ پھر جو ہے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور اطاعت و بندگی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس کو آدمی ہر وقت چاہتا ہے اور آدمی چاہتا ہے کہ مجھے مالی پریشانی نہ ہو، مجھے مالی نقصان نہ ہو، تو اطاعت و بندگی کا، اللہ کی فرما برداری کا، تقوی والی زندگی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کا جو مالی نقصان ہوتا ہے اس کا تدارک اور اس کا نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ جو اسیر بدر تھے، یعنی بدر کے جو قیدی تھے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم کیا یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا مما یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں، یعنی آپ کے پاس قیدی بن کر آئے ہیں، کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے جو مال لیا گیا ہے جزیہ کے طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بہتر تم کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو شرط قرار دیا۔ ایمان کو شرط یہاں پہ اس لیے قرار دیا کہ وہاں پہ کفار تھے، غیر مسلم تھے، غیر مومن تھے، لیکن جو بندہ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کر دینے والے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو مالی نقصان ہوتا ہے اس کا تدارک بھی کرتے ہیں اور اس کا نعم البدل بھی عطا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ایک اور انعام ملتا ہے کہ مال کے اندر فراوانی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اسی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا وما اوتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، یعنی جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اس سے تمہارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو پھر وہ مال جو ہے وہ آپ کے لیے 2 گنا 4 گنا اور بہت سارے گنا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو خرچ کرتے ہو، یعنی خرچ کرنا بھی تو ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے، اور جب بندہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرماتے ہیں، اور بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ تو یہاں پر مال کی فراوانی کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا، تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور اس سے تمہارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو پھر وہ مال جو ہے 2 گنا 4 گنا اور بھی بہت سارا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ سکون اور راحت، دلوں کا سکون اور دلوں کا سکون اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے ذکر کرنے سے صرف آدمی کو سکون نہیں ملتا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور گناہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اور اللہ کو راضی آدمی اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ جب آدمی نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی کرتا رہتا ہے تب بھی اس کو دل کا سکون نہیں ملتا، کیونکہ تقوی اصل کیا ہے؟
اصل تقوی کرنے کا نام نہیں ہے، نیک کام کرنے کا نام تقوی نہیں ہے. اصل تقوی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رک جائے. جن چیزوں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ان چیزوں سے رک جائے اور پھر عمل صالح کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو اپنا محبوب اور مقبول بنا دیتے ہیں. اسی کو قرآن پاک کے اندر کہا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جو نبی نے تمہیں اللہ کی طرف سے لا کر جو احکامات دیے اور جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو کر گزرو، اور جن چیزوں سے منع کیا، جن چیزوں سے رک جانے کا حکم کیا، ان چیزوں سے رک جاؤ. اور اسی کے ساتھ پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ، کہ یہ سب چیزیں کرو گے تو خود بخود اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو یہ آج کے چند فائدوں کا خلاصہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اطاعت و بندگی اور اللہ کی جو فرما برداری کے جتنے بھی وعدے دنیا کے اعتبار سے ہیں ان تمام کو ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.